अबू अरवा, वो सूरत तो सुनाओ जो नबी पर नाजिल हुई थी, क्यों नहीं? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اس صورت کو شروع کرنے سے پہلے بس میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو آپ نوٹس بنایا کریے، اس سے آپ کو یہ صورت یاد رہے گی۔ I'm sure کہ پرانی بہت ساری صورتوں کو آپ اب تک بھول بھی چکے ہوں گے، تو اگر آپ نوٹس بنائیں گے تو وہ آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی، انہیں ریوائز کرنا بھی آسان ہوگا۔ جیسا کہ آپ چارٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ اخلاص کو اسکالرز نے تقریباً 20 نام دیے ہیں، سورہ توحید، سورہ احساس، سورہ امن، سورہ نجات اور بھی کئی سارے، لیکن سب سے فیمس نام سورہ اخلاص ہے۔ تو پہلی آیت کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، یعنی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اب جیسے ہم سورہ کافرون میں پڑھ چکے ہیں کہ قل ایک کمانڈنگ ورب ہے، یعنی یہ اللہ کا حکم ہے، تو جب یہاں پر یہ قل آ گیا تو یہ بات صاف ہو گئی کہ اب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یہ بات کہنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن جب ہم سورہ کافرون والی آیت پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کہا جا رہا ہے کافروں سے کہہ دیجئے۔ اب یہاں پر آڈینس بتائی ہی نہیں گئی، یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ بھئی کہنا کس سے ہے۔ کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ تو اسکالرز کی رائے یہ ہے کہ جب آڈینس فکس نہ ہو تو اس کا مطلب اب یہ ہے کہ اب یہ میسج یونیورسل ہو چکا ہے، اب یہ بات ہر کسی سے کہنی ہے، اس زمین سے کہنی ہے، اس آسمان سے کہنا ہے، اپنے آپ سے کہنا ہے، دنیا کے ہر انسان سے کہنا ہے کہ میرا اللہ ایک ہے۔ اب یہاں پر جو ہوا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہی، یعنی وہ۔ لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے قل اللہ احد، تب بھی بات وہی ہوتی، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ ہوا کی ضرورت کیا تھی؟ اب جنرلی جب ہم دنیا میں کوئی کہانی سنتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں تو ناؤن پہلے آتا ہے اور پروناؤن بعد میں آتا ہے۔ یعنی یہ کہا جائے گا کہ جنگل میں ایک شیر رہتا تھا، وہ شیر جو بڑا خونخوار تھا۔ اب دیکھیے یہاں پہ شیر کا انٹروڈکشن پہلے آ گیا ہے، لیکن اگر میں آپ سے کہتا وہ بڑا خونخوار تھا تو فوراً سامنے والا پوچھے گا کون خونخوار تھا؟ تو بالکل یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہوا کا لفظ استعمال کرنے سے ایک چونکانے والا انداز پیش کر دیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں چونکانے والے انداز میں کہ کہہ دیجئے کہ وہ ایک ہے۔ اب وہ کون ہے؟ وہ جس کو آپ کی فطرت پہچانتی ہے، جو آپ کے اندر موجود ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اس فطرت پہ پیدا کیا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات، اس کے اندر یہ بات گھلی ہوئی ہے، اس کی روح یہ بات جانتی ہے کہ کوئی ہے، وہ ایک اللہ ہے جو اس کی باڈی کو، اس نظام کو، اس ساری دنیا کو چلا رہا ہے۔ اب یہاں پر جو اللہ کا نام ہے وہ ایک پراپر نیم ہے۔ دنیا میں آپ کسی بھی نام کو پلورل بنا سکتے ہیں، اس میں ایس لگا سکتے ہیں، جیسے گاڈ کے گاڈز ہو سکتے ہیں، دیوی کا دیویوں، دیوتاؤں، خداؤں، جادوگروں، یعنی اللہ کو اللاز نہیں کر سکتے، اس واحد میں جمع نہیں لگا سکتے۔ خدا کا تصور ہم قائم نہیں کر سکتے، لیکن خدا کے ساتھ ہمارا جو باطنی رشتہ ہے کہ اندر محسوس ہوتا ہے کہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ ہسٹری کی کتاب اٹھا کے دیکھیے، کتنے سارے راجہ آئے، بادشاہ آئے، مشرک آئے، فرعون نے اپنے آپ کو خدا کہا، قارون نے اپنے خزانے پہ اتنا سارا گھمنڈ کیا، لیکن کبھی کسی کی یہ ہمت نہیں ہوئی، کسی کو یہ آئیڈیا نہیں آیا کہ وہ اپنے بت کا نام اللہ رکھ لیتا۔ تو یعنی یہ اللہ کا ڈیوائن پلان ہے، اللہ کا ڈیوائن نیم ہے، اس پر صرف اور صرف اللہ رب العزت کا کاپی رائٹ ہے۔ اب یہاں پر جو عہد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ بڑا یونیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک، لیکن یہ ایک گنتی والا ایک نہیں ہے، کیونکہ عربی میں گنتی والے ایک کے لیے کہا جاتا ہے واحد۔ تو جب یہاں عہد کہا گیا تو اب اس کا مطلب ہے کہ اب نہ اس کے آگے کچھ ہے، نہ اس کے پیچھے کچھ ہے، نہ اس کے جیسا کچھ ہے، اور نہ ہی اس کے جیسا کبھی کچھ ہوگا، نہ ہی یہ کسی چیز سے مل کر بنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک کیک ہے تو آپ کہیں گے میرے پاس ایک واحد کیک ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس عہد کیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا کیک بہت ساری چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس کیک کے ساتھ ایک اور کیک کو رکھ دیا جائے تو اب وہ 2 کیک ہو جائیں گے، اگر اس کیک کے پیسز کر دیے جائیں تو بہت ساری پیسٹریز بن جائیں گی۔ اس آیت نے عیسائیوں کے ٹرینٹی والے کانسیپٹ کو بالکل ختم کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ عیسائی کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے 3 حصے ہیں۔ خدا، God as Father, God as Son Jesus, and number 3 the Holy Ghost, روح القدس، حضرت جبرائیل۔ استغفر اللہ۔ تو اب اس پوری آیت میں کیا بات ہو رہی ہے؟
کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے۔ اب لوگوں کے دماغ میں یہ بات آئے گی کہ اللہ اگر اکیلا ہے تو شاید وہ کمزور ہو، کیونکہ اکیلا اکثر کمزور ہی ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب اللہ نے دوسری آیت میں دیا، اللہ الصمد، یعنی اللہ بے نیاز ہے، کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ یہ آیت اصل میں اللہ کا انٹروڈکشن ہے۔ یہاں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ ہے کون، اس کی پہچان کیا ہے، اس کی آئیڈینٹی کیا ہے۔ الصمد کا یہ لفظ پورے قرآن مجید میں صرف ایک ہی بار آیا ہے، اور یہ اس سورت کا سب سے ہیوی ورڈ ہے۔ تو بہت دھیان سے سنیے گا، کیئرفلی، بہت دھیان سے، ٹھیک ہے؟ جب یہ سورت نازل ہوئی تو صحاباؤں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، یہ الصمد کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ الصمد وہ سردار ہے، وہ چیف ہے جو لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ یعنی الصمد وہ ہے جس کے اوپر ساری کائنات ڈیپینڈ کرتی ہے، دنیا کی ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ جیسے جانور ہو یا انسان ہو، ہم سب کو ہر وقت ہوا چاہیے، پانی چاہیے، بھوک لگی ہے تو کھانا چاہیے، دل دکھ گیا ہے، گلے تک آنسو بھر آئے ہیں تو کمفرٹ چاہیے، اکیلے میں ڈر لگ رہا ہے تو سکون چاہیے۔ تو ایسی سچویشن میں ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ اس ایک اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ Ya Allah, grant us Jannah without reckoning, Ya Allah. اب اس آیت نے ان سارے بلیف کو، ان سارے سائنٹسٹ کی تھیوری کو ریجیکٹ کر دیا جو یہ کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں اور یہ دنیا کا نظام اپنے آپ چل رہا ہے، گریوٹی نے ہر چیز کو تھام رکھا ہے اور وہی اس کو مینج کر رہی ہے۔ پر یہ آیت کہتی ہے کہ اللہ الصمد ہے، اسی لیے گریوٹی بھی اللہ کی محتاج ہے۔ تو پہلی اور دوسری آیتوں میں کیا بات ہو رہی ہے کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اور وہ سب کے ساتھ ہے، سب کا خیال رکھنے والا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہہ دو اللہ بے ہما ہے، اللہ باہما ہے۔ بے ہما کا ترجمہ کہہ دو اللہ سب سے الگ ہے اور اللہ سب کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 3، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہے۔ اب یہاں لام کا یوز کیا جا رہا ہے، جس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ یہ آیت پاسٹ ٹینس میں بات کر رہی ہے۔ لیکن پاسٹ ٹینس میں ہی کیوں؟ تو جیسا ہم ویڈیو کے شروع میں جان چکے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جتنی بھی ریلیجنز تھے، جو بھی مذہب تھے، ان سب نے گاڈ کو ہیومنائز کر دیا تھا۔ تو اس آیت نے اس پورے بلیف کو ریجیکٹ کر دیا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے یا اللہ کسی کا بیٹا ہے۔ کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا بھی تو اس بات میں پرابلم کیا ہے؟ تو اس بات میں پرابلم یہ ہے کہ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو اللہ ڈیوائیڈ ہو جاتا، پھر اللہ احد نہیں رہتا۔ اور جیسا کہ ہم ہالی ووڈ کی بہت ساری فلموں میں دیکھتے ہیں کہ دو خدا ہو گئے اور اتنی بڑی پرابلم کریٹ ہو گئی کہ پھر بڑے خدا کو زمین پر آنا پڑا چھوٹے خدا کو مینیج کرنے کے لیے۔ پتا جی، ہم مل کر ان کا خاتمہ کریں گے۔ خاموش۔ کافی، یہ سب ختم کرو۔ آپ کے بیٹے نے ہی شروعات کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات اتنی ناپسند ہے کہ سورہ مریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، یعنی اور کہتے ہیں کہ رحمان بیٹا رکھتا ہے۔ ایسا کہنے والوں، یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو۔ قریب ہے کہ اس جھوٹ سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑیں۔ آخری آیت، آیت نمبر 4، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ اب یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ پہلی آیت احد پہ ختم ہوئی ہے اور آخری آیت بھی احد پر ہی ختم ہو رہی ہے۔ اب جلدی سے سمجھتے ہیں کہ ان چاروں آیتوں میں اصل میں بات ہوئی کیا ہے۔ تو پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہہ دیجئے اس دنیا کی ہر چیز سے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ اکیلا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمزور ہے، بلکہ ساری کائنات اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور کیونکہ وہ یونیک ہے اس لیے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور وہ اللہ اتنا یونیک ہے کہ اس کی یونیکنیس کا کوئی کمپیریزن نہیں، کوئی مقابلہ نہیں۔ اب اسکرین پر آپ ایک چارٹ دیکھ رہے ہوں گے، یہ چارٹ میں نے آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے تاکہ آپ یہ آرام سے سمجھ سکیں کہ یہ آیت ہمیں کون کون سے کفر سے بچاتی ہے، محفوظ رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں اس سورت کی اتنی زیادہ اہمیت تھی کہ انہوں نے کہا کہ جب کوئی انسان قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اس کو 1/3 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ 3 بار قل هو اللہ احد پڑھ لینے سے آپ کو پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا، بلکہ جب آپ قرآن کو سمجھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اسکالرز نے قرآن کو 3 کیٹیگریز میں 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔
قرآن کا پہلا 1/3 حصہ یعنی 1/3 حصہ بات کرتا ہے حلال کی، حرام کی، نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی۔ قرآن کا دوسرا 1/3 حصہ بات کرتا ہے نبیوں کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، موت اور زندگی کے بارے میں، جنت کے بارے میں۔ اور قرآن کا تیسرا حصہ بات کرتا ہے توحید کے بارے میں، یعنی اللہ کون ہے، اس کی کیا خوبیاں ہیں، اللہ کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں۔ اب کیونکہ سورہ اخلاص کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 لائنوں میں پوری توحید کو سمیٹ دیا ہے، اس وجہ سے اس سورت کو پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ تو یہ تھی سورہ اخلاص کی آیتوں کی انڈرسٹینڈنگ۔ اب سمجھتے ہیں کہ یہ سورت آج ہماری زندگی میں کیا رول رکھتی ہے، کس طرح سے ہمیں ہیلپ کرتی ہے، اور اس سورت کی طرف ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک کمیونٹی بنائی ہے جس کے اندر ہم ایسے لوگوں کو جوڑ رہے ہیں جو سیم آئیڈیالوجی کے ہوں، جس سے ہمیں ایز اے کریٹر سپورٹ مل سکے، ہم اس کام کو فل ٹائم کر سکے۔ کیونکہ جب آپ سوشل میڈیا پر اسلامک ویڈیوز بناتے ہیں تب آپ کو ایڈز نہیں ملا کرتے۔ اس کے علاوہ ہماری ویڈیو پر جو ایڈز آتے ہیں اس میں بہت ساری کیٹیگریز ہم نے بلاک کی ہوئی ہیں، اس لیے تھوڑا سا دل بڑا کر کے آپ ہمیں جوائن کیجئے، اور جوائن کرنے سے آپ کو بھی بہت سارے فائدے ہوں گے۔ ہم یہ ویڈیوز کیسے بناتے ہیں، کس طرح سے AI کا استعمال کرتے ہیں، کیسے اسکرپٹنگ کی جاتی ہے، یہ ساری باتیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس QR کوڈ کو اسکین کر کے آپ ہماری کمیونٹی کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں بھی ایک لنک موجود ہے، آپ اس کا بھی استعمال کر کے ہماری کمیونٹی کے ممبر بن سکتے ہیں۔ چلیے اب ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ یہ سورت اللہ کا بایو ڈیٹا ہے، اللہ کی پہچان ہے۔ تو آج سے ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ اب جب میں اس نماز میں اس سورت کو پڑھوں گا یا پڑھوں گی، اسے جلدی یا شارٹ کٹ کے نہیں پڑھوں گی، بلکہ محسوس کروں گی کہ میں اپنے اللہ کی خوبی کو بیان کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ اس محبت کے ساتھ، اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم آج سے اس سورت کو نماز میں پڑھیں گے، تاکہ ہم بھی جنت میں داخل ہو سکیں جس طرح وہ صحابی داخل ہوئے تھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اس سورت سے محبت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس سورت کو چلتے پھرتے جب موقع لگے پڑھنے کا شوق پیدا کریں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہمارا ایک ایٹیٹیوڈ بنے، ہم بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کرا سکیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کسی سے پیدا نہیں ہے، اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ اور جب ہمارے اندر یہ بات پیدا ہوگی تو ہمارے بچوں میں پیدا ہوگی، اور دھیرے دھیرے شاید 1-2 نسلوں کے بعد یہ سورت کی انڈرسٹینڈنگ بہت عام ہو جائے گی، ہر انسان کے دل میں ہو جائے گی، اور لوگ اس کو ایز اے شارٹ کٹ استعمال نہیں کریں گے۔